سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہفتے کے روز یشونت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جسے انہوں نے فوری طور پر کاپیاں کرنے کے بعد شام سے پہلے ہی لوٹا دیا، اور اس نئی ڈاک کو بھی کورئر کو دیے جانے والے ڈاک میں شامل کر لیا گیا۔ اگلی صبح اسپیشل کورئر کی آمد تھی۔ میرے ساتھیوں نے ہفتے کی شام ہی مجھے بتایا کہ دہلی کے بیرونی شہر جانے اور آنے والی بسوں کے اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر بھارتی خفیہ پولیس اور فوجی آنے جانے والے مسافروں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہوٹلوں، سراؤں اور مسلمان آبادیوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کی پولیس کی طرح بھارتی پولیس بھی اونچے درجے کے ہوٹلوں میں گھسنے کی جرات نہیں کرتی۔ مصیبت آتی ہے تو نچلے درجے کے ہوٹلوں کی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو چوکنا رہنے اور بلا کسی خاص وجہ کے گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت کی۔ میں جلد ہی اپنے ہوٹل واپس چلا آیا اور سینئرز کے نام اپنے خطوط کو آخری ٹچ دینے لگا۔ اتوار کی صبح میرا ایک ساتھی ڈاک اٹھائے اور دو دوسرے ساتھی اسے اور مجھے کور دینے کے لیے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن شہر کے بیچوں بیچ بنا ہوا ہے۔ ریلوے پٹریوں کے اوپر شہر کے دونوں حصوں کو ملانے کے لیے ایک اوور ہیڈ برج ہے۔ میں ساتھیوں کو اسٹیشن کی دوسری جانب مارکیٹ میں ایک ہوٹل میں چھوڑ کر اوور ہیڈ برج کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے کیپٹن ارشد آتا دکھائی دیا۔ کیپٹن ارشد پاک فوج میں کراٹے کا ماہر اور تیز دوڑنے میں امتیازی پوزیشن رکھتا تھا۔ میری ٹریننگ کے دوران 1 فرلانگ سے شروع کر کے 11 میل تک مجھے مسلسل دوڑنے کی ٹریننگ اسی نے دی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جاؤں، لیکن حالات کے تقاضے کے مطابق ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں الیک سلیک کی۔ اس کے پاس سے گزرتے وقت میں نے سرگوشی میں کہا کہ وہ آگے چلتا جائے، میں چند لمحوں میں ہی اس کے پیچھے آ جاؤں گا۔ وہ دھیمی چال سے آگے بڑھتا گیا۔ میں تیزی سے پلیٹ فارم پر آیا، بک اسٹال سے ایک دو رسالے لیے اور واپس برج کی طرف چل پڑا۔ برج کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں نے کیپٹن ارشد کو جا لیا۔ اب ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کیپٹن ارشد نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ساتھیوں یعنی گائیڈز کو پل کی اسی طرف بازار میں چھوڑا ہے اور انہیں 1 گھنٹے کے بعد امرتسر جانے والی ٹرین پر واپس جانا ہے۔ امرتسر کے نام پر میں چونک پڑا اور پوچھا کہ کوئی نیا راستہ تلاش کر لیا ہے۔ کیپٹن ارشد نے بتایا کہ امرتسر سے پاکستان کو جانے کا ایک نیا راستہ حافظ یعنی لاہور کا رہائشی اور پاک بھارت سرحد کا سمگلر حافظ کے کوریئر نے پنڈ کنجری کے راستے سے دریافت کیا ہے۔ بھارتی جانب کے سکھ سمگلر ان کے ساتھی ہیں اور وہ بارڈر سے لے کر امرتسر ٹرین کی روانگی تک پاکستانی مہمانوں کو اپنی حفاظت میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان کا تقریباً روز کا معمول ہے، اور حافظ بھارتی اسمگلرز کی لاہور آمد اور واپسی پر بارڈر تک ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ ہمارا ادارہ حافظ کو سہولتیں فراہم کرتا ہے، جس کے عوض اس کے آدمی ہمیں بارڈر کے آر پار لے جانے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں۔ اسی راستے کو دیکھنے اور چیک کرنے کے لیے وہ خود یعنی کیپٹن ارشد آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ منڈی صادق گنج، جہاں سے ہم بھارت میں داخل ہوئے تھے، اس کی نسبت یہ راستہ آسان اور کم خطرناک ہے، کیونکہ بارڈر کے دونوں طرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر 2 گاؤں ہیں جن کے رہائشی اس کام میں ملوث ہیں، اور وہی دہلی تک آئے ہیں اور واپس بھی ہمیں لے کر جائیں گے۔ دوران گفتگو ہم اس ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچے جہاں میرے ساتھی میرے منتظر تھے۔ میں ارشد کو اندر لے گیا اور ساتھیوں کے نزدیک ہی ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ کیپٹن ارشد کا بھارت یاترا کا غالباً یہ پہلا موقع تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بتایا کہ یہ میرے ساتھی ہیں اور ہم سب مسلح ہیں۔ یہ سن کر کیپٹن ارشد کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ ہم نے چائے پی۔ میں نے کیپٹن ارشد کو ڈاک کی اہمیت کے متعلق مختصراً بتایا اور کہا کہ پاکستان جا کر منگل کو وائرلیس سے اپنے بخیریت پہنچنے کا پیغام دیں تاکہ ہم یہاں ڈاک کی کاپیاں طلب کر سکیں۔ میں نے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ہم ٹیبل سے اٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے میرے ساتھی بھی فاصلہ رکھ کر ہمیں کور دیتے رہے۔ کیپٹن ارشد نے تقریباً 100 میٹر دور ایک دوسرے ریسٹورانٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں، جن میں ایک حوالدار اسے کور دینے کے لیے بھی ہے۔ میں نے کیپٹن ارشد کو ریسٹورانٹ میں جانے کو کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔
جس ساتھی نے ڈاک اٹھائی ہوئی تھی وہ آگے بڑھایا اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ باقی دو ساتھی ہمیں کور کیے تھے۔ اسی انداز میں میرا ڈاک والا ساتھی اور میں ریسٹورانٹ کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ میں نے ڈاک کا پیکٹ اس سے لیا اور اندر جا کر کیپٹن ارشد کے حوالے کیا۔ کیپٹن ارشد نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ آئندہ وہ کوریئر کا کام انجام دے گا۔ نشانی کے طور پر وہ سب ٹھیک ہے کے لیے سبز رومال اور خطرے کی صورت میں سرخ رومال گلے میں باندھے رہے گا، اور میں بھی ایسے خفیہ اشاروں کے لیے اپنے کوٹ کی جیب میں لال یا سبز رومال نمایاں طور پر رکھوں گا۔ آئندہ کے کوریئر اور میں نے اچھے طور پر ایک دوسرے کی شکلیں پہچان لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کیپٹن ارشد سے رخصت ہونے لگا تو اس نے پاکستان سے آمدہ ڈاک کا پیکٹ اپنے ساتھیوں سے لے کر دیا۔ ڈاک لے کر میں باہر آ گیا اور اپنے نمبر 2 کو دے کر ایک ساتھی کے ہمراہ گھر بھیج دیا، جبکہ تیسرا ساتھی اور میں ریلوے پلیٹ فارم پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیپٹن ارشد اپنے ساتھیوں سمیت آ گیا۔ 10 منٹ تک گاڑی بھی آ گئی۔ وہ سارے دو مختلف ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو الوداع کہا اور گھر واپس لوٹ آئے۔ اس دفعہ کی ڈاک میں ہمیں نئے کوریئر کے علاوہ اور کئی ہدایات سمیت سختی سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اپنی سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ ایک ماہ کے اندر ہمارے 2 گروپ پکڑے گئے تھے۔ ایک سارا گروپ تو شہید ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا گروپ جان لیوا ٹریننگ کے بعد اپنے پہلے مشن کے دوران ہی پکڑے جانے پر بھارت میں کام کرنے کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ اس نئے گروپ کے متعلق میں نے کرنل شنکر کے حوالے سے مفصل رپورٹ بھی ڈاک میں بھیجی تھی۔ ڈاک میں ہمارے گھریلو خطوط بھی شامل تھے۔ ہمارے لیے یہ خط کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ ان حالات میں دیار غیر میں گھر والوں کی خیریت کی اطلاع ملنا ہی بڑی بات تھی۔ جنرل کی ڈاک آج ہی بھیجی گئی تھی، لہٰذا اس پر کوئی تبصرہ نہیں تھا۔ آج کا مرحلہ بھی بخیر و عافیت طے ہو چکا تھا۔ میں شام تک ساتھیوں کے گھر میں ہی رہا اور خوب گپ شپ ہوتی رہی۔ شام کو مالک مکان اوپر آیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھے علیحدگی میں ملنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ نیچے اپنے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھوں، چائے اور سنیکس آ گئے۔ مالک مکان نے مجھے چائے بنا کر دی اور سنیکس پیش کیے۔ میں اور وہ دونوں خاموشی سے چائے پی رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ مالک مکان علیحدگی میں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی بات واضح نہ ہو تو انسان کی سوچ لامحدود وسعتوں تک جا پہنچتی ہے۔ میں نے یہ تو طے کر لیا تھا کہ خود اس سکوت کو نہیں توڑوں گا۔ ادھر مالک مکان بھی شاید گفتگو شروع کرنے کے لیے موزوں الفاظ کی تلاش میں تھا۔ میرے کپ کی چائے ختم ہوئی تو مالک مکان نے مزید چائے ڈالتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کی جو خواہش ظاہر کی تھی، یقیناً آپ کو اور میرے کرایہ داروں کو کھٹکی ہوگی، لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ کئی ماہ سے آپ کی یہاں آمد و رفت اور اپنے کرایہ داروں کا مجھے یہ بتا کر مکان کرایہ پر لینا کہ وہ مختلف شہروں سے کاروبار کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنے کاروبار کے لیے کبھی بھی کاروباری اوقات میں گھر سے باہر نہ جانا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں نہ رہتا تو مجھے صرف وقت پر کرایہ لینے سے ہی غرض ہوتی، لیکن اکٹھے رہتے ہوئے مجھے ان پر نگاہ بھی رکھنی پڑتی ہے۔ میری جوان بچیاں ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ وہ ذرا خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ کیا کرایہ داروں نے کوئی نامناسب حرکت کی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان کی شرافت کی تو میں قسم کھا سکتا ہوں۔ وہ تو ایک طرح سے ہمارے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ مالک مکان نے یہ کہہ کر میرے اس وہم کو دور کر دیا۔ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی گفتگو کے انداز اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو چیف کے نام سے مخاطب کرنا اور آپ کو سر کہنے سے ہمیں یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کاروباری لوگ نہیں ہیں۔ اوپری منزل کے برآمدے میں بیٹھ کر آہستگی سے کی ہوئی گفتگو بھی ہمیں نیچے سنائی دے جاتی ہے۔ جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ ان کی بات چیت ہمیشہ کسی مشن کی تیاری، تکمیل یا ڈاک کے متعلق ہوتی ہے۔ میری چھوٹی بچی چند روز پہلے گلی میں سامنے والے ہمسایوں کے گھر اپنی سہیلی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ دونوں چوبارے کی کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی تو ہمارے کرایہ داروں نے سامنے والا دروازہ بند کر دیا لیکن کھڑکی بند نہ کی۔ کمرے میں کھڑکی کے سامنے ایک بڑا آئینہ دیوار میں لگا ہوا ہے۔ اس آئینے میں لڑکیوں نے دیکھا کہ کرایہ داروں نے ایک مشین نکالی، بجلی سے اس کو کنیکٹ کیا، ایریل کی ایک ایک تار پہلے ہی سے کھڑکی میں سے باہر نکال رکھی تھی۔ انہوں نے اس مشین سے ٹیلی گرام دینے والے ایک آلے کا استعمال شروع کیا، جبکہ کانوں سے ہیڈ فون لگائے وہی کرایہ دار کچھ لکھتا بھی جاتا تھا۔ 15 منٹ تک انہوں نے اس مشین کو استعمال کیا اور پھر کہیں چھپا کر دروازہ کھول دیا۔
मालिक मकान की ज़बानी ये बात सुनकर मेरे हवास उड़ गए। मैंने खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे चेहरे के बदलते हुए रंग को मालिक मकान ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। मैंने थूक निगलते हुए पूछा, आपने इस बात से क्या नतीजा अखज़ किया? मालिक मकान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में आप किसी गैर मुल्क या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और आप सब पाकिस्तानी हैं। मैं कुछ देर खामोश रहा और हवास को मुजतमा करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आपको यकीन है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये सुनहरी मौका है। पुलिस को इत्तला देकर और हमें पकड़वा कर आप न सिर्फ खासे बड़े इनाम के हकदार बन सकते हैं, बल्कि भारत से वफादारी का नाकाबिल तरदीद सबूत भी तो दे सकते हैं। मेरे ये अल्फाज डूबते हुए शख्स की आखिरी कोशिश के मुतरादिफ थे। मालिक मकान ने मेरी बात सुनते ही ला हौला वला कुव्वता पढ़ा और कहा, जनाब, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मेरी सोच ऐसी होती तो आज आप पुलिस या फौज की हिरासत में होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और दुनिया भर के मुसलमानों और ख़ुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों को अपना कबीला समझते हैं। हम दिल्ली के पंजाबी सौदागरान फैमिली से हैं। पाकिस्तान में भी हमारी खासी वसी रिश्तेदारी है और आपने ये कैसे समझ लिया कि हम आपको पकड़वा देंगे? जनाबे वाला, मैं आपके मुतल्लिक ये यकीन करके कि आप वाकई पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मफाद में काम कर रहे हैं, आपको दिल्ली में उन मुसलमानों के मुतल्लिक बताना और मिलाना चाहता हूँ जिनकी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ भारत के खिलाफ हैं और वो कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं करते जिससे हिंदुस्तान को ज़िक पहुंचाई जा सके। मेरे लिए मालिक मकान की ये बातें इतनी अचानक और खिलाफ तवक्को थीं कि मैं फौरी तौर पर कोई फैसला करने के काबिल ना रहा। चंद मिनट तो मैं खामोशी से उसे देखता रहा और इस दौरान उसके मुतल्लिक सैकड़ों मिस्बत और मनफी ख्यालात मेरे दिमाग में आए। वो हमारी असलियत और ट्रांसमीटर के मुतल्लिक जान चुका था। ऐसी सूरत हाल दर पेश आने पर हमें जो हिदायत दी गई थी, उनके मुताबिक तो बिला ताखीर ख़त्म कर देना चाहिए था। इसी के साथ मुझे यशवंत का ख्याल आया, जो हिंदू होते हुए भी अपनी अगराज और अपनी जान के खौफ से हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहा था। जैसा कि मैंने अभी अभी मालिक मकान से कहा था कि हमारे मुतल्लिक इतना कुछ जान लेने के बाद तो उसे पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए थी। उसका पहले ही ऐसा ना करना और हमें पाकिस्तान के हमदर्दों से मुतारिफ करवाने की पेशकश करना उसकी कोई चाल नहीं हो सकती थी। मैंने खामोशी से उन चंद मिनटों में बहुत कुछ सोचा और बिलाखिर इस ज़हनी कश्मकश से निकलकर एक फैसला कर लिया। मैंने मालिक मकान को मुखातिब करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आपको फ़िलहाल अपने और अपने साथियों के मुतल्लिक यही बता सकता हूँ कि आपने जो कुछ सोचा है वो दुरुस्त है। हम अपनी जानें हथेली पर रखे ये काम कर रहे हैं और अपने काम में रुकावट बनने वाली हर हस्ती को बिला ताख़ीर ख़त्म कर देने में हमें कोई आर या झिझक नहीं, लेकिन अपने वतन के हामियों के लिए हम अपनी भी जानें लड़ाने को तैयार हैं। आपने हमारी हकीकत जानने के बावजूद जो रवैया अपनाया है, उसकी वजह से आपके खलूस पर तो कोई शक व शुबा नहीं। आपने ज़ेरे ज़मीन हमदर्दों का जिक्र किया है, इम्कान हो सकता है कि उनमें शायद कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हों। हमारी जानों से बहुत ज़्यादा अहम हमारा मिशन है, लिहाजा आप उनको हमारी असलियत के मुतल्लिक फ़िलहाल कुछ ना बताएं और हमें उनसे मिलवाएं। हम खुद अपने ढब से उन्हें ठोक बजाकर तसल्ली करेंगे। आप उन्हें हमारे मुतल्लिक यही बताएं कि हम उनके हम ख्याल भारतीय मुसलमान हैं। उन्हें यह भी ना बताएं कि मेरे साथी आपके किराएदार हैं। मैं जाने के लिए उठा तो मालिक मकान ने बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, पाकिस्तान ही हम भारतीय मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है। मशरकी पाकिस्तान में अंदरूनी गड़बड़ और बगावत से फ़ायदा उठाकर भारत ने जो कुछ किया, उससे भारतीय मुसलमानों की आंखें खुल चुकी हैं और चाकिया के पैरोकारों का असल रूप सामने आ चुका है। अपने ही हम मजहबों की ज़ातों के ऊंच नीच में यकीन करने वाला हिंदू भला मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमें तो वो मलीच कहता है, यानी अपनी कमतरीन ज़ात, शूदर से भी कमतर, जिसका साया भी पड़ जाने से वो भ्रष्ट यानी नापाक हो जाता है। भारत में सेकुलरिज्म के झूठे प्रोपोगंडे का पोल मशरकी पाकिस्तान में उसकी मुदाखलत से खुल चुका है और जो भारतीय मुसलमान उस प्रोपोगंडे का शिकार हो चुके थे, वो भी अब इस मुतासबाना जहनीत को बखूबी जान चुके हैं। चंद गद्दार मुसलमान खानदानों को छोड़कर, जिन्हें भारतीय हुकूमत ने मराहत देकर खरीद रखा है,
سارے بھارت کے مسلمان ایک ہو چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وقت آیا تو بھارتی مسلمان وہی کردار ادا کریں گے جو مشرقی پاکستان میں مفتی باہنی نے حکومت کے خلاف کیا تھا۔ میں آئندہ چند روز میں چیدہ چیدہ ہم خیال ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ سے ملواؤں گا، اور اس میٹنگ کے دن، وقت اور جگہ کا آپ کے ساتھیوں کا بتا دوں گا۔ مالک مکان سے رخصت ہو کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور انہیں اس گفتگو کے متعلق بتایا۔ انہوں نے بھی میرے فیصلے کی تائید کی، اور میں اس ہونے والی ملاقات کی روشنی میں اپنے آپ کو ایک نئے مشن کے خد و خال بناتا ہوا اپنے ہوٹل میں چلا آیا۔ بدھ کے روز ٹرانسمیٹر پر ہمیں کیپٹن ارشد کے ڈاک کے ہمراہ بخیریت پاکستان پہنچنے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ کیپٹن ارشد سے ملاقات کے دوران چونکہ نئے کوریئر سے ملنے کی جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کیپٹن ارشد سے ملنے والی جگہ پر ہی آئندہ اتوار کو کوریئر سے ملنے کا کہا گیا۔ میں نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اب تک بھیجے جانے والی ڈاک کی سب کاپیاں آتش دان میں جلا ڈالی۔ منگل کو یشونت سے نئی ڈاک مل چکی تھی، اور ساتھ ہی ایک خط بھی جس میں مجھے بدھ کی شام کو ملنے کا لکھا تھا۔ میں چاوڑی بازار کے ریسٹورانٹ میں جا جا کر تنگ آ چکا تھا، لیکن اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی۔ گولچا سینما کا ریسٹورانٹ بھی پاکستانی جاسوسی گروپس کے پکڑے جانے کے بعد اتنا محفوظ نہیں رہا تھا۔ بھارتی سیکیورٹی بہت سخت ہو چکی تھی، اور سی بی آئی اور ڈی ایم آئی کے کتے ہر جگہ بو سونگتے پھرتے تھے۔ یشونت نے ملاقات پر اپنی حسرت کے پورا ہونے کے باتوں کے علاوہ مجھ سے مزید روپے مانگے۔ شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اسے روپیوں کی ضرورت تھی۔ یشونت کو دیے جانے والے ایک ایک پیسے کا میں نے باقاعدہ حساب رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے 2,000 روپے دیے اور کہا کہ اب تک کے سب کام کا معاوضہ اسے مل چکا ہے۔ جب تک وہ کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیتا، اسے صرف ہفتے میں 2 بار کی ڈاک کا معاوضہ ہی دیا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یشونت نے جس کیچڑ بھرے جوہڑ میں چھلانگ لگائی تھی، اس میں خون چوسنے والی جونکوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے یشونت کو بڑے سے بڑا رسک لینا ہی پڑے گا۔ یہ جمعے کی رات تھی، غالباً 2 بج رہے تھے، جب ٹیلی فون کی گھنٹی کے مسلسل بجنے سے میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ میرے نمبر 2 کا فون تھا۔ اس نے کہا کہ مالک مکان یعنی نذیر شیروانی مجھ سے فوری ملنا چاہتا ہے، اور یہ فون بھی وہ اسی کے گھر سے کر رہا ہے۔ نذیر شیروانی نے اسے کہا تھا کہ میرا اس سے فوری ملنا بے حد ضروری ہے، اور ٹائم فیکٹر اس ملنے میں انتہائی اہم ہے۔ میں حیران تھا کہ رات کے 2 بجے ایسا کون سا اہم کام ہو سکتا ہے جس کے لیے نذیر مجھ سے اسی وقت ملنا چاہتا ہے۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ نذیر سے میری بات کروائے۔ نمبر 2 نے بتایا کہ نذیر ڈرائنگ روم میں ایک نوارد کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ فون وہ اس کے رہائشی کمرے سے کر رہا ہے، اور اسے ابھی بلا کر لاتا ہے۔ 1 منٹ کے اندر ہی نذیر فون پر تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کسی سے فوری ملوانا چاہتا ہے جو اپنے ساتھ میرے لیے ایک انمول تحفہ لایا ہے۔ یہ ساری بات کچھ اس ڈھب سے ہوئی تھی کہ میں نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جلدی میں کپڑے بدل کر اور سائلنسر والا پسٹل لے کر ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ اس وقت سڑک پر ٹیکسی ملنا محال تھی۔ شفٹ مینیجر نے کہا کہ وہ مجھے ایئرپورٹ سے مسافروں کو لانے اور لے جانے والی گاڑی دے سکتا ہے۔ اس کا کرایہ ٹیکسی کے کرائے سے 10 گنا زیادہ تھا، لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے وہی گاڑی لی اور ساتھیوں کے گھر کے قریب پہنچ کر اسے رخصت کر دیا۔ گلی بالکل سنسان تھی، اور گلی کے سامنے میرے 2 ساتھی میرے منتظر تھے۔ گھر پہنچنے تک میں نے ان سے اس وقت بلانے کی وجہ جاننا چاہی، لیکن انہیں بھی کچھ علم نہیں تھا۔ نمبر 2 نے انہیں صرف مجھے کور دینے کے لیے بھیجا تھا۔ صرف وہ اتنا ہی جانتے تھے، بلکہ حیران تھے کہ ایسی کیا بات تھی جس کے باعث مجھے اس وقت بلایا گیا ہے۔ میں نذیر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو نووارد کو دیکھتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور یہی کیفیت اس شخص کی تھی۔ میں نے دونوں ساتھیوں کو مکان کی ڈیوڑی میں مستعد اور چوکس رہنے کو کہا۔ نمبر 2 کو میں نے اشارہ کیا اور وہ اوپر چلا گیا۔ اب ڈرائنگ روم میں نذیر، میں اور وہ نووارد تھے۔ نووارد اور میں ابھی تک ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، اور نذیر حیرانی سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے پسٹل ہولسٹر سے نکال کر ہاتھوں میں تھام لیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ نووارد کرنل شنکر کا بیٹ مین عبد الکریم تھا، جو مجھے کرنل شنکر کے دوست ونود چوپڑا کے نام سے جانتا تھا، اور میں عبد الکریم کو نذیر شیروانی کے گھر اس وقت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پسٹل کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے اور ان کی گھگی بند گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو رہا ہوں، اور کسی قیمت پر بھی اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اس طرح جال میں پھنس جانا برداشت نہیں کر سکتا۔
میری سوچ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان دونوں کو ختم کر کے یہاں سے نکلنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے۔ عبد الکریم کے منہ سے نکلا بھی تو، ونود صاحب میرا کیا قصور ہے؟ عبد الکریم کے ونود صاحب کہنے پر نذیر اور گھبرا گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم تینوں کی اس وقت کی کیفیت ایسی تھی جسے تحریر کرنا ممکن نہیں۔ میں نے پستول کی نال کا رخ نذیر کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ نذیر بے اختیار کہنے لگا، صاحب میری جوان بچیاں ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ عبد الکریم نے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ حضور مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پستول کا رخ عبد الکریم کی طرف کیا، تم بولو اور فوراً بولو یہ کیا معاملہ ہے۔ عبد الکریم کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا کہ نذیر صاحب نے تو اسے بتایا تھا کہ کسی پاکستانی فوجی افسر سے اسے ملوانا ہے۔ میں نے پستول نذیر کی طرف کرتے ہوئے اسے پستول سے ہی اشارہ کیا کہ اب وہ بولے۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو میں نے اسے کہا، اگر تم دونوں نے مجھے ساری بات فوراً نہ بتائی تو میں بغیر کسی وارننگ دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ میں نے پسٹل پر لگے سائلنسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گولیاں چلنے کی آواز بھی نہیں آئے گی اور تم ٹھنڈے ٹھنڈے لیٹ جاؤ گے۔ میری اس دھمکی نے خاطر خواہ اثر کیا اور نذیر نے زبان کھولی، جناب مجھے معلوم نہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا ہندو، پاکستانی ہیں یا بھارتی۔ میں نے تو آپ سے جو گفتگو کی تھی اسی کے بھروسے پر عبد الکریم کو، جو ہمارا ساتھی ہے، آپ سے ملوانے یہاں بلوایا تھا۔ عبد الکریم نے اس کی بات کاٹی، یہ ونود صاحب ہیں، میرے کرنل کے دوست ہیں اور درجنوں بار میرے کرنل سے ملنے سروسز کلب میں آ چکے ہیں، اور میں بھی ان کے پاس لودھی ہوٹل کئی بار جا چکا ہوں۔ شیروانی صاحب آپ نے مجھے مروا دیا۔ میں آپ کے کہنے میں آ کر ایسی فاش غلطی کر چکا ہوں کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر میں سوچ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی غلط بات ضرور ہے جس کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یک لخت میرے دماغ میں روشنی کا ایک کوندا لپکا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس سب مخمسے کی بنیاد ونود ہے۔ میں نے چند سیکنڈ اس پر غور کیا اور ان دونوں سے کہا کہ سچائی یہ ہے کہ میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، لیکن بھارت میں ونود کے نام سے رہ رہا ہوں۔ میری اس بات کی تصدیق میرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر ان کی سراسیمگی میں کچھ کمی آئی، لیکن انہیں میری بات کا یقین تب ہی آیا جب میں نے پسٹل واپس ہولسٹر میں رکھ دیا۔ عبد الکریم کہنے لگا، سر 3 4 روز پہلے نذیر صاحب نے آپ کا ذکر کیا تھا۔ میں تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ آج کرنل شنکر کے پاس ڈی ایم آئی کے ایک برگیڈیئر آئے تھے۔ اس برگیڈیئر نے اپنے بریف کیس سے ایک ڈائری نکال کر کرنل شنکر کو دکھائی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کرنل شنکر کو کہا کہ اس ڈائری میں ان بھارتی، پاکستانی اور بنگلہ دیش بننے کے بعد پاکستان جانے والے مہاجروں کے پتے اور کانٹیکٹ کے ذرائع کی تفصیل درج ہے جو بھارتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں اور ڈی ایم آئی کے پے رول پر ہیں۔ دیکھنے کے بعد کرنل شنکر نے ڈائری برگیڈیئر کو واپس کر دی اور کہا کہ میں جنرل سے بات کر کے تمہاری اس کے ساتھ میٹنگ رکھوا دوں گا تاکہ ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے تمہارے فنڈ میں اضافہ ہو سکے۔ جنرل اگرچہ تم سے اس لیے ناخوش ہے کہ تم اسے اپنی کارکردگی کی رپورٹ نہیں دیتے اور فوج میں ہوتے ہوئے خود کو ہم سے سپیریئر سمجھتے ہو، لیکن ڈائری دیکھ کر وہ یقیناً تم سے تعاون کرے گا۔ برگیڈیئر نے ڈائری بریف کیس میں رکھ دی اور کرنل نے مجھے بریف کیس کمرے میں حفاظت سے رکھنے کو کہا۔ وہ تو میں نوشی میں مشغول ہو گئے اور میں موقع پا کر حفاظت سے وہ بریف کیس یہیں اٹھا لایا ہوں۔ کیونکہ یہ نمبروں والا بریف کیس کھولنا میرے بس میں نہیں تھا، میری واپسی کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہاں آئندہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والے ساتھیوں کے ہمراہ رہ کر خود کو پوشیدہ رکھوں گا۔ اب تک میری تلاش میں ہر طرف سینکڑوں فوجی مصروف ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آئندہ میرے بچاؤ کا آپ کیا انتظام کرتے ہیں۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ میں نے بریف کیس کے متعلق پوچھا تو اس نے صوفے کے پیچھے سے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ نمبروں والا یہ بریف کیس سیدھے طور پر کھولنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو بلوایا۔ اس نے اپنے ٹرانسمیٹر ٹھیک کرنے کے اوزاروں سے چند منٹ میں ہی اس کے اندرونی تالے کو توڑ کر اسے کھول دیا۔ اس میں 4 5 فائلوں جن پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک ڈائری بھی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی تو اس میں عبد الکریم کے کہنے کے مطابق پاکستان میں بھارت کے لیے کام کرنے والوں کے نام، پتے اور کانٹیکٹ کے ذرائع درج تھے۔ میں نام پڑھ رہا تھا اور میری حیرت اور وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ڈائری میں چند پاکستانی کلیدی سیاستدانوں، نوکر شاہی صنعت کاروں
اور تاجروں کے نام بھی تھے، جن کے متعلق پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی محبت کا دم بھرنے والے یہ اہم اور مشہور و معروف لوگ پاکستان کے خلاف بھارت کو جاسوسی کرتے تھے اور اس غداری کا کثیر معاوضہ فورن کرنسی میں وصول کرتے تھے۔ اس ڈائری میں درج ناموں سے محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں بھارت نے اپنے جاسوسوں کا بہت بڑا نیٹ ورک بنا رکھا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں بھارتی جاسوس داخل نہ ہوں۔ پشاور سے کراچی تک ہر بڑے شہر اور چھاؤنی میں اس کے کارندے موجود تھے۔ ان میں وہ صنعت کار بھی شامل تھے جنہوں نے حکومت پاکستان سے خصوصی مراعات اور بینکوں سے قرضے لے کر بڑی بڑی صنعتیں لگا رکھی تھیں۔ وہ بیوروکریٹس بھی ان کے پے رول پر تھے جن کی قابلیت اور اتھارٹی کے پاکستان بھر میں چرچے تھے۔ ان سیاستدانوں کے نام بھی تھے جن کا قبلہ دہلی اور گاڈ فادر گاندھی تھا، اور وہ سیاستدان بھی تھے جو اپنے جلسوں میں پاکستان سے محبت اور اس کی بقا کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے دعوے کرتے تھے۔ سابقہ مشرقی پاکستان سے سقوط ڈھاکہ کے بعد اس بچے کچے پاکستان میں آنے والے پلانٹڈ مسلمانوں اور ان مسلمانوں کے روپ میں بھارت کے تربیت یافتہ ہندو جاسوسوں کے نام اور کانٹیکٹ کے ذرائع بھی درج تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اتنے منظم اور وسیع نیٹ ورک کے ہوتے ہوئے پاکستان اب تک بھارت کے ہاتھوں بچا کیسے ہوا تھا۔ مختصراً پاکستان کی حالت اس ڈائری کی روشنی میں سقوط ڈھاکہ سے 3 سال قبل کے مشرقی پاکستان کے حالات کے عین مطابق تھی، جب اگرتلہ سازش کیس منظر عام پر آیا اور اس سازش میں ملوث غداروں کو قید سے چھڑوانے کے لیے پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کے لیڈران یک زبان ہو گئے تھے۔ ادنا سے اعلیٰ بیوروکریسی کھلے عام پاکستان کے خدا نخواستہ ختم ہونے کی باتیں کرتی تھی۔ اعلیٰ کاروباری حلقے اور صنعت کاروں نے حکومت سے عدم تعاون کر کے سول نافرمانی کی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کی دفاعی جاسوسی ایجنسیاں بھی افواج پاکستان میں شامل ان بنگالی پاکستانیوں کی نشاندہی میں ناکام ہو چکی تھیں جنہوں نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھا کر آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں کمیشن حاصل کیے تھے، اور پاکستان کے محافظوں کے بھیس میں وہ غداری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کر رہے تھے۔ سن 71 کی پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بھارت کو پاکستان کے تمام دفاعی راز ان غداروں نے پہنچا دیے تھے، اور ان غداروں ہی کی وجہ سے جنگ شروع ہوتے ہی بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے خفیہ ہوائی اڈوں پر ایئر سٹرائکس، چکوال اور شورکوٹ کو اپنی بمباری کا نشانہ بنایا تھا، اور پاکستان نے انتہائی مجبوری کے عالم میں اپنی ایئر فورس کے جہاز ایران بھیج دیے تھے۔ بھارتی بمبار اور لڑاکا جہاز کراچی سے پشاور تک بلا روک ٹوک منڈلاتے رہے تھے۔ انہی غداروں نے اس وقت پاکستان کی واحد آبدوز غازی کی بھی صحیح نشاندہی کی اور اسے ممبئی کے قریب بھارتی فریگیٹ جہازوں نے گھیرے میں لے کر ڈیتھ چارجز مار مار کر ڈبو دیا۔ انہی غداروں نے بھارت کو خفیہ سگنل دے کر پاکستان کے کروز جنگی جہاز خیبر کو بھارتی میزائل بورڈ کے میزائلوں کا نشانہ بنوایا تھا۔ خیبر جہاز صرف 6 منٹ میں اپنے 700 سے زیادہ بحری افسروں اور فوجی جوانوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ اس جہاز کی زیر قیادت ایک فریگیٹ کے بنگالی کپتان نے اپنے بنگالی وائرلیس آپریٹر کے ذریعے بھارتی نیوی کو سگنل دے کر خبر کی نشاندہی کی تھی۔ خود اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جہاز بھارتی نیوی کی حراست میں وزیکا پٹم کی بندرگاہ پر بخیر و عافیت پہنچ گیا تھا۔ مشرقی پاکستان میں ایسٹ پاکستان ریجمنٹس، ایسٹ پاکستان رائفلز کے علاوہ بنگالی پولیس نے بھی کھلی بغاوت کر کے اپنے مغربی پاکستان کے افسران اور جوانوں اور ان کے بیوی بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ افواج پاکستان میں مشہور عالم ہواباز ایم عالم جیسے محب وطن بنگالی تو چند ایک ہی تھے، جبکہ غدار بنگالی جوان اور افسر ہزاروں کی تعداد میں تھے، جن کی غداری کے سیاہ کارنامے پاکستان کی تاریخ میں تا قیامت موجود رہیں گے۔ کھٹمنڈو، نیپال میں پاکستان کا سفیر بنگالی تھا۔ اس نے پاکستانی سفارت خانے پر قبضہ کر کے اس پر بنگالی باغیوں کا جھنڈا لہرا دیا، اور وائرلیس کی کوڈ اور ڈی کوڈ کی کتاب بھی بھارتی سفارت خانے کے حوالے کر دی۔ اس غدار کی وجہ سے پاکستان کی تمام خفیہ پیغامات بھارت کے لیے کھلی کتاب بن گئے۔ پاکستان نے افراتفری کی حالت میں کھٹمنڈو میں ایک کرائے کے مکان میں نئے پاکستانی سفیر اور نئے عملے کے ساتھ سفارت خانہ کھولا، اور فوری طور پر بنی ہوئی نئی کوڈ اور ڈیکوڈ بک دنیا بھر میں اپنے سفارت خانوں کو جاری کی۔
آج بھی میں جب پاکستان کے ہر بڑے شہر اور خصوصاً کراچی میں سکوت ڈھاکہ کے بعد خفیہ ذرائع سے آئے ہوئے بنگالیوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو کون سی ایسی مجبوری درپیش آئی جو ان غیر قانونی گھس آنے والے بنگالیوں کو ہنگامی طور پر ان کے اصل وطن واپس نہیں بھیجتی۔ اگر سعودی عرب اور امارات سے لے کر ملیشیا اور سنگاپور تک غیر قانونی رہائش پذیر پاکستانی بھارتی بنگلہ دیشی ذلیل و خوار کر کے نکال دیے گئے ہیں جو صرف روزگار کے حصول کے لیے ان ملکوں میں گئے تھے، تو پاکستان میں ان غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کو کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ کیا خدا نخواستہ پاکستان پر برا وقت آنے کی صورت میں ان بنگلہ دیشیوں کو پھر کھل کھیلنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ایک مذہبی روایت ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جا سکتا، لیکن پاکستان کے مومن بار بار غداری کے ڈنگ سے ڈسے جانے کے باوجود اسی سوراخ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ سامعین سے معذرت خواہ ہوں کہ میں دشمن پاکستان کو خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس عادت کی وجہ سے میں کئی بار انتہائی خطرناک حالات میں گر گیا اور جان تک کے لالے پڑ گئے، لیکن یہ عادت نہ چھوٹی کیونکہ یہ میری سرشت اور خمیر میں ہے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ زہر کو کبھی شہد نہ کہہ سکا۔ بریف کیس میں دوسرے کاغذات اتنے اہم نہیں تھے۔ میں نے نمبر 2 کو ڈائری کے ہر صفحے کی 2 فوٹو کاپی بنانے کو کہا اور کمرے میں مالک مکان عبد الکریم اور میں رہ گئے۔ ڈیوڑی میں کور دینے والے ساتھیوں کو بھی میں نے آرام کرنے کو کہا۔ یہ ڈائری تو میرے سینئرز کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی اہم ڈائری ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں نے کمرے میں موجود بے یقینی اور بے اعتمادی کی فضا کو ختم کرنا چاہا۔ میں نے اٹھ کر عبد الکریم اور پھر نذیر شیروانی یعنی مالک مکان کو گلے لگایا اور انہیں تفصیلاً بتایا کہ میں نے اس کمرے میں جو کچھ بھی کیا وہ اپنے مشن کی سیکیورٹی کے لیے کیا۔ اب جب کہ تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں تو ہمیں مل کر آئندہ کے لایا عمل کے متعلق سوچنا چاہیے۔ عبد الکریم اور نذیر بھی مطمئن ہو چکے تھے اور ان کے چہروں سے اطمینان جھلک رہا تھا۔ اسی دوران صبح ہو چکی اور نذیر کے گھر سے گرما گرم چائے اور انڈوں پراٹھوں کا ناشتہ آ گیا۔ اب ہمارا فوری اور حل طلب مسئلہ عبد الکریم کی حفاظت کرنا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نہ صرف دہلی بلکہ پورے بھارت میں اس کی تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ اس کا ان حالات میں بھارت میں کہیں بھی رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا اور اس کے پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا مشن بھی خطرے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کم از کم ایک ہفتہ تو عبد الکریم میرے ساتھیوں کے ہمراہ رہے اور کمرے سے بھی باہر نہ نکلے۔ جب دہلی میں اس کی تلاش کی گرمی کم ہو جائے تو اسے دہلی کے زیر زمین ہمدردوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں اس دوران ڈائری پاکستان بھیج کر اپنے سینئر سے پرزور درخواست کروں گا کہ وہ عبد الکریم کو پاکستان بلوا لیں اور اس کی اس خدمت کے عوض اسے پاکستان کی شہریت دلوا دیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری درخواست رد نہیں کی جائے گی۔ عبد الکریم نے بھی پاکستان جانے کی پرزور خواہش ظاہر کی تھی۔ بھارت میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اور سرپرست نہیں تھا۔ فوج میں اس سے جو ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا اس کی وجہ سے وہ انتہائی افسردہ اور بد دل ہو چکا تھا، اور اب سب سے اہم وجہ ڈی ایم آئی کے بریگیڈیئر کا انتہائی خفیہ رازوں سے بھرا بریف کیس لے کر فرار ہونا اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی پرتشدد موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ میں عبد الکریم کو لے کر اوپر ساتھیوں کے پاس گیا۔ ان کی رات بھی آنکھوں میں ہی کٹی تھی۔ میں نے انہیں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ عبد الکریم اب ان کے ساتھ رہے گا اور اسے کمروں سے باہر ہرگز نہ نکلنے دیں۔ علیحدگی میں انہیں کہا کہ عبد الکریم نے بے شک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور اسے باحفاظت پاکستان بھیجنے کی میں پوری کوشش کروں گا، لیکن وہ عبد الکریم کی طرف سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ اس نے بغیر کسی لالچ اور کسی انسینٹیو کے اتنا خطرناک کام کیا ہے۔ اس کی وجہ اس کی بیزاری اور حالات سے سمجھوتا نہ کرنے والی لاابالی شخصیت ہے۔ بھارتی افسروں کی گالیوں نے چنگاری کو شعلہ بنا دیا ہے۔ اس صورتحال میں وہ یہاں بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جو ہم سب کو کسی مصیبت میں پھنسا دے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اول تو وہ کوئی ایسا موقع ہی نہ آنے دیں، اور اگر بالفرض محال انہیں ایسی صورت کا سامنا ہو تو فوری طور پر اسے خنجر سے ہلاک کر دیا جائے۔ جس طرح ہم اپنی زندگیوں سے زیادہ اپنے مشن کو اہمیت دیتے ہیں، ویسے ہی اپنے مشن کی حفاظت کے لیے کسی کی جان لینے میں دریغ نہیں کرنی چاہیے، وہ عبد الکریم ہی کیوں نہ ہو چاہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا کہ اس صورت میں کم از کم 2 آدمی گھر میں ہمیشہ موجود رہیں گے اور سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے کو ہمیشہ مقفل رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عبد الکریم کو انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے۔ ان کے پاس نہ کوئی مشن ہے
اور نہ ہی وہ عبد الکریم کی مکمل حفاظت کر سکیں گے۔ ہمیں نہ صرف عبد الکریم کو گرفتاری سے بچانا تھا بلکہ اس کو نامحسوس ہونے والی حراست میں بھی رکھنا تھا، اور یہ کام کرنے کا میرے ساتھیوں نے خود ذمہ اٹھایا تھا۔ میں نے ان کی تجویز سے اتفاق کیا اور انہیں مزید ہدایات دے کر پھر مالک مکان کے پاس چلا آیا اور اسے کہا کہ حالات نے اچانک ایسا رخ اختیار کر لیا ہے کہ اسے بھی پوری طرح محتاط رہنا ہوگا۔ کم از کم 15 روز تک وہ زیر زمین ساتھیوں سے ملنے سے بھی گریز کرے، گھر سے باہر کم ہی جائے، اور کسی طرح اپنے گھر کے سامنے والے ہمسائے کو کہے کہ تمہاری بیٹی کی سہیلی نے چوبارے پر جو کچھ دیکھا تھا اس کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اس پر مالک مکان نے بتایا کہ اس کا ہمسایہ تو خود انڈر گراؤنڈ ہمدردوں کا ایک طرح سے سرپرست ہے، اس کے گھر سے راز کی کوئی بات ہرگز باہر نہیں نکلے گی۔ اس سے رخصت ہو کر میں اپنے ہوٹل چلا آیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سویا تو شام ڈھلے آنکھ کھلی۔ دوسرے روز میں نے شہر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ بلا وجہ ٹیکسی میں شہر بھر گھومنا محفوظ نہیں تھا۔ میں اشوکا ہوٹل چلا گیا اور وہاں سے ٹورسٹ بس میں نئی اور پرانی دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر بھی کی اور شہر کی حالت کا بھی جائزہ لیا۔ ہر جگہ مخصوص لوگوں کی دوڑ بھاگ، خصوصی طور پر پبلک مقامات اور مسلمانوں کے رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ چیکنگ دیکھنے میں آئی۔ کرول باغ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ تو پورے طور پر پولیس کے محاصرے کی حالت میں تھی۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، قطب مینار اور ہمایوں کے مقبرے میں بھی سول لباس میں فوجی اور پولیس ہر آنے جانے والے کی جانچ کر رہے تھے۔ انہیں غالباً عبد الکریم کے قد کاٹ، عمر اور چہرے کے متعلق بریف کیا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ عبد الکریم سے مشابہت رکھنے والے ہر شخص کو ذرا الگ لے جا کر پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ دہلی کی یہ حالت کم و بیش 15 روز تک برقرار رہی۔ اس دوران ہمیں یشونت سے ڈاک معمول کے مطابق ملتی رہی۔ بدھ کے روز پاکستان کے رابطہ کرنے پر پھر جیک پاٹ ملنے کی خبر اور معتبر کوریئر کو بھیجنے کا انتہائی مختصر پیغام دیا۔ آئندہ اتوار کو وائرلیس پیغام ملا کہ گزشتہ ڈاک لینے والا کوریئر بدھ کو اسی مقام پر ملے گا۔ اس بار بدھ کو کیپٹن ارشد پہلے کی طرح ملا۔ میں نے ڈاک اور ڈائری اس کے حوالے کی۔ اپنی ڈاک میں نے عبد الکریم کے قوائف مفصل طور پر لکھے اور اسے پاکستان بلوانے کی درخواست کی۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ عبد الکریم جب تک ہماری حفاظت میں ہے ہمارا مشن اور ہم سب خطرے میں ہیں، اور اس کی نگرانی میں ہمہ وقت مصروف رہنے کی وجہ سے میرے ساتھی میرے آئندہ مشنوں میں ساتھ دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا اسے فوری طور پر پاکستان بلوانے کا انتظام کیا جائے، ورنہ پاکستان کے مفاد کے لیے جان کی بازی لگا کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والے کو زندگی کی ضمانت اور انعام دینے کے بجائے ہمیں مجبوراً ہلاک کرنا پڑے گا۔ میری اس تحریر کا میرے سینئرز پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ عبد الکریم کو ہمارا مہمان بنے ٹھیک 18 روز کے بعد کوریئر اسے اپنے ہمراہ پاکستان لے گئے۔ عبد الکریم کو پاکستان کی شہریت دی گئی اور کاروبار کے لیے 60,000 روپیہ بھی بطور انعام دیا گیا۔ پاکستان پہنچنے کے فوری بعد اسے ہماری ایجنسی نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ کراس انٹیروگیشن اور انٹیروگیشن کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسے کلیئر کر دیا گیا۔ عبد الکریم نے پاکستان میں شادی کی اور آج بھی الحمدللہ بخیر و عافیت اپنے بال بچوں سمیت پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک عبد الکریم ہمارا مہمان رہا ہماری جان گلے میں ہی اٹکی رہی۔ یہی حال نذیر شیروانی کا تھا۔ بھارتی پولیس اور فوج نے دہلی سے باہر جانے کے سب راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی اور ہر آنے جانے والوں کو انہیں مطمئن کیے بغیر نکل جانا تقریباً ناممکن تھا۔ جب 2 کوریئرز عبد الکریم کو لینے آئے تو میرے ساتھیوں نے اپنے پاس رکھی نقلی مونچھوں داڑھی کے ساتھ سکھوں کی پگڑی پہنا کر اسے ایک مکمل سکھ بنا دیا تھا، اور میرے 2 ساتھی انہیں کور کرنے کے لیے سبزی منڈی اسٹیشن سے شاہدرہ تک ٹرین میں ان کے ڈبے میں ہمراہ رہے۔ یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے ہوا تو ہماری جان میں جان آئی۔ پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ان کے بخیر و عافیت پہنچنے کا بتایا گیا تو یہ چیپٹر بخیر و خوبی طے پا جانے کی خوشی میں ہم نے ایک گھریلو جشن منایا، جس میں میرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ مکان مالک نذیر شیروانی اور اس کے ہمسائے عارف نے بھی شرکت کی۔ اسی جشن میں ہم نے ان کے انڈر گراؤنڈ ساتھیوں کی مدد سے اپنے آئندہ ماہ یعنی جنوری 73 میں کیے جانے والے مشن کے بارے میں ابتدائی بات چیت کی۔ نذیر اور عارف نے یقین دلایا کہ انڈر گراؤنڈ لڑکے بڑے جرت مند اور تیز ہیں، انہیں صرف صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے اور ان سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی عبد الکریم کی تلاش جاری ہے، اگرچہ اس تلاش میں شروع والی شدت باقی نہیں رہی، لیکن
دہلی اور گرد و نواح کی مسلمان بستیوں پر بھارتی فوج اور پولیس اب بھی خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ میرا اور میرے ساتھیوں کا مشاہدہ تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک حالات بالکل نارمل نہیں ہو جاتے، ہمیں احتیاطاً نئے افراد سے ملنے میں احتراز کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ ہمارے پاس جنوری کے مشن کے لیے خاصا وقت تھا اور ہم جلدی میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ پاکستان واپس پہنچنے پر میرے سینئرز نے بتایا کہ عبد الکریم کے مہیا کردہ ڈائری ملتے ہی انہوں نے اپنی تمام مہیا فورس ان غداروں کی تلاش اور سرویلنس کے لیے پاکستان بھر میں پھیلا دی۔ نتیجتاً بھارتی ایجنٹوں کے کئی گروپ ٹرانسمیٹروں کے ساتھ پکڑے گئے، جنہیں تفتیش کے ذریعے بھارت کو بھیجی گئی معلومات حاصل کرنے کے بعد شوٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی حالات لمبی تفتیش اور عدالتی کارروائیوں کی پیچیدگیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹرانسمیٹر کا ملنا ہی غداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور غدار کی سزا ہمارے محکمے میں صرف موت ہے۔ اس ڈائری میں درج تفصیلات کے مطابق ان سیاستدانوں، نوکر شاہی کے اعلیٰ افسران اور صنعت کاروں اور تاجروں کی بھی بھرپور نگرانی کی گئی اور ثبوت اکٹھے کیے گئے اور ان غداروں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ غدار بیوروکریٹس کو ملازمت سے ہٹا کر لمبی سزائیں دی گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ برا حشر ان غدار صنعت کاروں اور تاجروں کا ہوا جن میں سے بعض نے خودکشی کر لی اور بعض کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ رہ گئے سیاستدان تو غدار سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت برسر اقتدار سیاستدان بڑے بلند و باغ دعووں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے وہ دعوے جب سراب ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے گرفتار سیاستدانوں سے گفت و شنید شروع کر دی۔ بہرحال اس وقت پاکستان میں بھارت کے موجود سب جاسوسی نیٹ ورک توڑ دیے گئے تھے۔ بھارت میں ہمارے گروپ کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب ہم بھارت میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنے سینئرز کے احکامات کی حرف بحرف بجا آوری کا حکم تھا، اور اب حالت یہ تھی کہ ہماری غیر معمولی کامیابیوں نے ہمیں اعتماد کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہمارے سینئرز ہمارے مشوروں پر عمل کرنے لگے تھے، اور یہ سب رب العزت کا کرم تھا جس نے ہمیں اس منزل پر پہنچایا۔ مجھے ڈاک میں ایک خصوصی پیغام ملا کہ آئندہ کے مشنوں کے لیے جس قدر روپیہ، اسلحہ، گرنیڈ وغیرہ درکار ہوں، وہ دہلی میں ایک نئے کوڈ کے ساتھ ایک ہمدرد سے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نئے ہمدرد کو پہلے ہی ہدایات دی جا چکی ہیں۔ معمول کی ضروریات کے لیے مزید 50,000 روپیہ مجھے بھیج دیا گیا تھا اور مزید روپیوں کے حصول کے لیے پہلے والے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔